السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں۔ جاننا چاہیے، جب گزر گیا زمانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلیفوں کا، تو یزید پلید نے چاہا کہ قتل کروں دونوں شہزادوں کو، ان کی وجہ سے میری حکومت میں فرق نہ پڑے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فساد کی وجہ سے حضرت معاویہ ہی کی خلافت دے دی تھی، اس شرط پر کہ اپنے بیٹے یزید کو تخت حکومت پر نہ بٹھائے۔ وہ شریعت کے احکام کا پابند نہیں ہے، اس لیے بھی یزید کو آپ سے دشمنی تھی۔ حضرت معاویہ کے وفات کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے، حکومت یزید کے ہاتھ آ گئی۔ مروان یزید کا ماموں اس وقت مدینے میں گورنر تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے دشمنی رکھتا تھا۔ یزید نے اس کو حکم دیا، اگر تو حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو مروا دے تو میں تجھ کو بہت انعام اور بڑا عہد دوں گا۔ مروان نے اس حکم کے سنتے ہی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے مروانے کا ارادہ کر لیا، اور ایک عورت کٹنی کو انعام دینے کا وعدہ کیا۔ وہ کٹنی انعام کے لالچ میں آ گئی اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی جودہ کے پاس آئی اور پیار محبت سے کہا کہ بیٹی، تمہارے حسن جمال کی شہرت تمام ملکوں میں مشہور ہو گئی، اور بڑے بڑے بادشاہ تمہاری محبت کا دم بھرتے ہیں، اور ملک شام کا بادشاہ یزید تو تمہاری محبت میں بے چین ہے، مگر افسوس کہ تم ایک غریب آدمی کے یہاں گزر کرتی ہے۔ جودہ نے سانس بھر کر کہا، ہائے میری قسمت! کٹنی سمجھ گئی یہ میرے جال میں آ گئی۔ اس نے کہا، بیٹی گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس کا جھگڑا ختم کرو اور یزید کے یہاں بادشاہت کرو۔ جودہ نے اسی وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے فعل کو ماننے کا ارادہ کر لیا۔ الغرض کٹنی نے مروان سے آ کر کہا، جودہ میرے جال میں آ گئی اور دنیا کی لالچ میں پھنس گئی۔ مروان خوشی میں پھول گیا اور دوزخ کو بھول گیا اور ایک زہر کی شیشی اس کو لا کر دی۔ کٹنی ظالمہ نے جودہ کو پہنچا دی۔ اس نے موقع پا کر وہ زہر شہد میں ملا کر آپ کو کھلا دیا۔ تمام رات آپ کو خے آتے رہے، اور اسی دن سے آپ کو جودہ پر شبہ ہو گیا اور اپنی حفاظت کرنے لگے، مگر تقدیر ہی غالب رہی۔ کئی دفعہ آپ کو زہر دیا مگر آپ بچتے رہے۔ ایک دفعہ اس نے بہت سا زہر آپ کو صراحے میں گھول دیا۔ رات کو آپ کے آنکھ کھلے، پیاس معلوم ہوئی، آپ نے صراحے سے پیاس بھر پانی پیا، پیتے ہی فرمایا، حضرت امام حسین آئے تو آپ نے ان کو گلے سے لگایا اور فرمایا، بھائی حسین، میرے دل کی چین جدا ہوتا ہوں، انشاءاللہ اب قیامت میں ملاقات ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھائی جان بتلائیں آپ کو زہر کس نے ظالم دیا؟ ارشاد فرمایا، پیارے بھائی، تم کو اس لیے نہیں بتلاتا کہ صرف میرا جاننا دلیل شریعت نہیں، اگر میرا قاتل وہ نہیں کہ جس کو میں جانتا ہوں،
تو میں نہیں چاہتا کہ یہ بے گناہ کے قتل میں تم سے خدا کے یہاں پوچھ ہو۔ میں اس معاملے کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، وہ اس کو برے کام کی سزا دے گا۔ پھر فرمایا تم سب ذرا الگ ہو جاؤ اور جودہ میرے پاس رہے۔ سب الگ ہو گئے۔ آپ نے جودہ سے فرمایا اے بیوی ظالمہ، تو نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے۔ میں نے تیرے ظلم کو چھپایا اور صبر کیا اور تیرے ظلم کو خدا کے سپرد کیا، اور تو یاد رکھ جس برے مطلب کے واسطے تو نے یہ ظلم کیا ہے پورا نہ ہوگا۔ یہ فرما کر اس کے طرف سے منہ پھیر لیا اور جودہ کے ایک طرف بیٹھ گئی، اور سب گھر والے آپس کے آپ کے پاس آ گئے۔ پھر آپ نے اپنے ہمشیرہ حضرت زینب سے فرمایا پیاری بہن، تمہارے بھابھی قاسم کو ماں کہاں ہے؟ کہاں وہ آپ کے غم میں رو رہی ہے، کہتی ہے کہیں زہر دینے کا شبہ مجھ پر نہ ہو۔ لکھا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے پھر وہ پرچہ تعویذ بنا کر حضرت قاسم کے بازو پر بندھوا دیا اور فرمایا پیارے بیٹے، جب تمہارے چچا حسین پر کوئی مصیبت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا اور اس پر عمل کرنا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا پیارے بھائی، اور حضرت امام حسن نے فرمایا بھائی حسین، میں نے سب گھر والوں کو اللہ کے اور تمہارے سپرد کیا، اور کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھ کر اس دکھ کے گھر دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف کوچ کر گئے، اور روح مبارک جنت الفردوس میں پہنچی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غسل و کفن کے بعد حضرت سعید بن عاص صحابی حضرت امام حسین کی اجازت سے نماز جنازہ پڑھائی، قبرستان جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا۔ اس وقت شہزادہ کونین حضرت امام حسین اور اپنی تنہائی اور بے کسی عالیشان بھائی کی جدائی سے بہت بے چین بے قرار ہو کر زمان حال سے فرماتے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی عمر شریف 45 برس اور کئی مہینوں کی تھی۔ 7 برس اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے مبارک میں رہے۔ 30 برس اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حمایت میں رہے۔ 8 برس کئی مہینے حفاظت الہی میں زندگی گزار گئی۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ پاک ہم تمام کو اس واقعے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔